اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم سرکار غوث پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور بڑی قسمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ سرکار غوث پاک کی شان برا البرا بیان تو قبلہ استاد محترم کا ہی ہوگا اور پاک پتن سے تشریف لا رہے ہیں کا ہوگا۔ میں تو صرف حاضری کے لیے یہ سرکار غوث پاک نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزاری اور اب جب تک یہ دنیا باقی ہے غوث ہے، جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی سرکار غوث پاک کے نعرے لگتے رہیں گے، اسی طرح یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے لگتے رہیں گے۔ یہ محفل اسی طرح ہے کیونکہ سرکار غوث پاک نے اللہ تعالیٰ کو رب کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ ایک دور تھا کہ جب اساتذہ پڑھاتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، اساتذہ تشریف فرما ہے، بچوں کو نرسری اور ون میں ہی پڑھا کرتے تھے کیا رب کر، رب سے ڈر، ساگ پات کھا، خوش رہ، کیسے پیارے فکرے تھے۔ بچپن میں ان کے ذہن میں ڈال دیا جاتا تھا کہ رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ آج ہم کس کا رونا روئیں؟ آج تو پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ پہلے یہ بچپن میں بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا تھا کہ رب راضی تو سب راضی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس کا سارا زمانہ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور رب کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ رب کے محبوب کو راضی کرنا۔ اللہ کے محبوب کو راضی کر لیا تو رب آپ ہی راضی۔ تو پھر جب جنہوں نے رب راضی کیا وہ غوث پاک بن گئے، وہ داتا علی حجویری بن گئے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے، بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے۔ اور پھر انہوں نے ایسے کمالات دکھائے، دنیا کے کفر بھرے ہوئے ان کو توڑ کر رکھ دیا اور کفر کی جگہ اسلام کو داخل کر دیا۔ کبھی اپنی نگاہ کرم سے، نگاہ جلال سے اور کبھی کرامات سے، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ بس پتہ نہیں کیا، علامہ نے صحیح کہا ہوتا ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے دل کے سینوں میں۔ ایک تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، بڑا مال و اسباب خریدا، اس نے دوسرے شہر میں جانا تھا۔ اب وہ اپنے بزرگ سے ملے، پیر صاحب سے، کہ حضور میں نے جانا ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے، میرے پاس مال اسباب بھی ہے تو میں چلا جاؤں۔ ان بزرگوں نے مراقبہ کیا، فرمانے لگے نہیں تم نہیں جاؤ، اگر جاؤ گے رستے میں ڈاکو پڑیں گے، تمہارا مال بھی چھین لیں گے اور تمہیں قتل و غارت کر دیں گے، سب کو فنا کر دیں گے، ڈکیٹ پڑے۔ بڑا ڈر گیا، لیکن اس نے جانا ضرور تھا۔ کسی اور سے ملا، اس نے کہا کہ بھئی تم ایک دفعہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جاؤ، ان سے کے پاس جاؤ، وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ بندہ تاجر سرکار غوث پاک کی خدمت میں چلا گیا، حضور میں بڑا ڈرا ہوا ہوں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، قتل و غارت ہوگی اور مال بھی لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں بڑا نقصان ہوگا، تو اس لیے نہ جائیں، بعد میں دیکھیں۔ سرکار غوث پاک جلال میں آگے اور آپ نے فرمایا چلا جا، کچھ نہیں ہوتا، جاؤ، تمہارا مال بھی سلامت رہے گا، تمہاری جان بھی سلامت رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جاؤ، ہماری پناہ میں چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، مال و اسباب لے کے آ گیا، بڑے تجارت میں نفع کیا، بڑا فائدہ ہوا، واپس آیا تو وہ پہلے بزرگوں کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کے عرض کیا، حضور آپ تو کہتے تھے، میں تو دیکھو صحیح سلامت آ گیا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟
انہوں نے پھر مراقبہ کرنے لگے یہ بتاؤ آپ کن کے پاس سے مل کر گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے مل کر گیا تو انہوں نے کہا تھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا. بولا بس یہ وہی کر سکتے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی. تم یہ بتاؤ تم نے راستے میں کوئی خواب دیکھا؟ انہوں نے جی خواب بڑا ڈراؤنا دیکھا. کیا؟ اگر ڈاکو آ گئے لوٹ لیا سب کچھ اور قتل و غار دبے مار دیا ساتھیوں کو مار دیا یکدم آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ٹھاک تھے. بس پھر شکر ادا کر غوث پاک وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے وہ تیری حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا. ہونا ویسا